الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سیر اور سفر میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، خود سیر نہیں کی، اللہ نے کرائی۔ سیر دوسری کی ملکیت میں، سفر دوسری کی ملکیت میں ہوتا ہے، سیر اپنی ملکیت میں۔ سفر میں مشقت ہوتی ہے، سیر میں راحت ہوتی ہے، نشاط ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جو دکاننا پڑتے تھے وہ امت کو سمجھانے کے لیے، یہ مجازی سفر تھا۔ حقیقت معراج کے موقع پر آپ کی ظاہر ہوئی۔ اگر آدمی کا 100 میل میں بھی مکان ہو تو وہاں سیر کرے، سفر کرے تو دگانا نہیں پڑے گا، پوری پڑے گا نماز۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر تھی، اللہ نے سیر کر۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ عام بندہ نہیں جا سکتا اتنا دور، لیکن عبدہ جا سکتا ہے، اللہ کا خاص بندہ یہ جا سکتا ہے۔ عام آدمی کے لیے مشکل، لیکن معجزہ جب اللہ دینا چاہے تو معجزے کا انکار، آپ کی یہ سیر کا انکار کرنا، اللہ کی قدرت کا انکار کرنا۔ اللہ قدرت والے، سبحان، اسی لیے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرے۔ لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے، اللہ کے ہاں زمان مکان کی کوئی قید نہیں، اتنی دیر میں کرا سکتا ہے، اتنی میں نہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع میں ہی اللہ نے یہ بات، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو یہ واضح ہے، عبارت بتا رہی ہے اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اس کو ماننا فرض ہے۔ جسم سمیت ماننا یہ فرض، روح کے ساتھ جسم۔ اگر روح اور نیند میں ہی سیر کر لیتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا؟ پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ اتنا اہتمام سے اللہ کو بتانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ خواب میں تو سارے ہی دیکھ لیتے، کوئی بادشاہ بھی بن جاتا، آسمانوں کی سیر کر لیتے، یہ کوئی خواب نہیں۔ اسریٰ رات کو جلانے کو کہتے ہیں، اور یہ بیداری میں چلنے کو کہتے ہیں۔ اسری بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات لے کے چلو، ان روحوں کو نہیں لے جانا، جسموں کو بھی جانا۔ فاسری باہلک بقطع من اللیل، راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ۔ یہ روحوں کو تھوڑا نکل، یہ خواب میں تھوڑا نکل، بلکہ جسموں کے ساتھ نکل۔ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کو، روح کو تو صرف روح کہتے ہیں، اور مردے کو صرف جسم کو کہتے ہیں، فلاں کی لاش ہے، اس کو عبد نہیں کہتے۔ تو اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
الی المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا، ہم نے دکھانی تھی اپنی نشانی، لنریہ من آیاتنا. بعض کہتے ہیں یہ من جو ہے یہ بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں. اللہ نے نشانیاں دکھائی، اپنی نشانیاں دکھائی. ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی ملکوت دکھائی. یہ آسمان زمین کی ملکوت سے علاوہ اور کئی ملکوت ہیں اللہ کی، لاکھوں کروڑوں، کوئی نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ کی جو راہ گزر تھی، ابراہیم علیہ السلام کو وہ دکھایا، آپ کی جہاں منزل تھی وہ نہیں دکھائی. موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی راہ گزر کا تھوڑی سی جھلک دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان راہوں سے نگاہ ڈالتے ہوئے آگے گئے. یہ آپ کی منزل نہیں تھی. بمقامے کے رسیدی نہ رسد ہیت نبی، ایسے مقام پہ آپ پہنچے جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا. لنریہ من آیاتنا، سدرۃ المنتہا تک تو جبرائیل علیہ السلام نے، فرشتوں نے دیکھا. یہاں تک صرف نشانیاں نہیں دکھانی، اس سے آگے مراد لنریہ من آیاتنا، لا مکان کی نشان. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بڑی بڑی نشان. اللہ اکبر کبیرہ، نشانیاں بھی بڑی، اللہ کے ساتھ متعلقہ نشانی. لنریہ من آیات الکبریٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. بعض کہتے ہیں کہ ملکوت السماوات والارض یہ بھی اضافی ہے، اور یہ بھی پوری چیزوں کا احاطہ نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں دکھائیں. بعض آیات اور ملکوت میں فرق کرتے ہیں. ملکوت دور کی چیز ہے، آیت قریبی چیز. تو آیت جو ہوتی ہے وہ نشانی ہوتی ہے. نشانی کس کی؟ جس کی آیت ہو، اس کے قریب. نشانی میں اللہ نے آپ کو نشانیاں دکھائی. ملکوت وہ تو آپ کی راہ گزر تھی. لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو آپ کی معراج بیت اللہ سے بیت الاقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ براق کی طاقت دکھائی. مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک اور آسمانوں تک یہ انبیاء علیہ السلام کی طاقت دکھائی. اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ظاہر کی، لامکان تک پہنچے. تو برزخ کے حالات بھی دیکھے. مسجد اقصی سے پہلے اللہ نے وہ برزخ کے حالات دکھا دی. موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا، اور 8 قسم کی چیزیں جو اس امت کے متعلق تھی، سزا اور جزا کے بارے میں، وہ دکھا دی برزخ میں کیا ہو رہا. پھر انبیاء علیہ السلام کی قوت کا، طاقت کا مظاہرہ، ان کو نماز پڑھا کے وہاں پہنچے آسمانوں پہ. تو پہلے پہنچ چکے. ان کی پرواز کتنی تیز، انبیاء علیہ السلام کی پرواز بھی دکھا دی کتنی تیز. آپ کا استقبال کر رہے آسمانوں پہ. پھر آپ کی پرواز، جہاں جبرائیل بھی ختم، ان کی پرواز بھی ختم، جہاں براق کی پرواز بھی ختم، رف بھی ختم، یہاں وہاں بھی ختم، زمان و مکان
کوئی اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو لا مکان میں وہ آپ کی پرواز. تو والنجم اذا ہوا، تو ستارے سے بعض مفسرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں. آپ بھی ہدایت کا ستارہ ہیں، اللہ کے پاس سے ہدایات لے کر نیچے آئے. والنجم اذا ہوا، نیچے وہی آتا ہے جو پہلے عروج ہو. اس سے بھی جسمانی معراج ثابت ہو. والنجم اذا ہوا، نیچے وہ آتا ہے جو پہلے اوپر گیا ہو. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی جو تم میں ہمیشہ رہتا ہے یہ ایسی جگہ سے ہو کر آیا جو جہاں اکیلا تھا، جبرائیل بھی اس کے ساتھ نہیں تھے، وہاں بھی گمراہ نہیں ہوا، وہاں بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. تو یہ یہاں کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے. میں یہ دیکھ کے آؤں، یہ دیکھ کے آؤں، اپنی ان هو الا وحی یوحی فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ نے وحی کی ہے وہ بتا رہے ہیں. ما كذب الفؤاد ما رأى، آپ کے اترنے کو بھی بتایا، آپ کے بولنے کو بھی بتایا، آپ کے دل کو بھی بتایا. ما ضل صاحبکم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، قدرت طاقت والے نے، طاقتوں والے نے آپ کو سکھایا، اللہ نے سکھایا. شدید القوى ذو مرہ، بہت ہی طاقت والے، بہت ہی عقل والے، بہت ہی عقل دینے والے، لوگوں سب کو عقل جس نے دی. ذو مرہ، سب کو طاقت دی. خود کتنا طاقت والا، وہ بلا رہا ہے، وہ آپ کو وہی کر رہا ہے. فاستوى، تو جب اللہ سے ہم کلامی ہو گئی تو آپ واپس آنے لگے. فاستوى، استوا بھی لامکان میں ہوں، وهو بالافق الاعلی، اونچے بلندیوں پہ. ثم دنا فتدلى، پھر اللہ آپ کے قریب ہوا یا آپ اللہ کے قریب ہوئے، دونوں ضمیریں دونوں طرح سے. اللہ قریب ہوئے مجازی طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے حقیقی طور پر. اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے، یہ مجازی طور. ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، یہ اللہ کا مجازی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے لیے مجازی لفظ اس، آپ اللہ کا ہاتھ. ثم دنا فتدلى، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین او ادنی، ایک ہاتھ، دو ہاتھ، دو قوسوں کا فاصلہ. فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى، اتنی نزدیکی سے اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو کر لی، کسی کو کوئی پتہ نہیں. ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو آپ کی نظروں نے دیکھا، آپ کی آنکھوں نے دیکھا، دل نے جھٹلایا نہیں، اس کی تکذیب نہیں کی، تصدیق کی. دل تصدیق دوسری بات کی، دوسرے کی بات کرتا ہے، زبان کی، آنکھوں کی تصدیق کی، اپنی تصدیق نہیں ہوتی. دل، باتیں کہتے ہیں دل سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا. آنکھیں اور ہیں، دل اور ہے. ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى، کیا تم جھگڑتے ہو جو آپ نے دیکھا؟
تو یہ جھگڑتے کس بات؟ جنت دوزخ تو آپ نے دنیا ہی میں دیکھ لی، جبریل کو بھی دنیا میں اصل شکل میں بھی دیکھ لیا، تو صرف یہ باتیں دیکھنے کے لیے نہیں گئے۔ جھگڑتے کس میں تھے؟ اللہ کو دیکھا، اس میں جھگڑتے تھے۔ مسلمان بھی جھگڑتے ہیں کہ کافر بھی جھگڑتے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھ لیا؟ کیسے دیکھ؟ اللہ نے دیکھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، آپ نے جب پھر دوبارہ بھی دیکھا، یہ نہیں کہا کتنی دفعہ دوبارہ دیکھا، بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئے، نمازوں کی تخفیف کی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آنکھیں جو ہیں وہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، سیدھی دیکھ، نہ حد سے بڑی، جو دیکھنا تھا وہیں ٹکی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو تجلی بھی برداشت نہیں کر سکے، موسیٰ سے ہوش رفت زیک پرتوے صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی ایک تجلی بھی برداشت نہیں کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین ذات پاک کو دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں، یہ آپ کی خصوصیت۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بڑی بڑی نشانی اللہ کی دیکھی۔ تو اللہ ہمیں اس کا یقین، تو جو باقی معراج ہے اقتدان جو اشارتاً ثابت ہے، اس پہ بھی یقین کریں۔ بیت المقدس تک یہ تو اس کا تو انکار کرنا کفر، باقی اقتدان جو ثابت ہیں ان کا یقین کرنا واجب ہے، اور نہ یقین کرنے والا ضال اور مضل ہے، خود بھی گمراہ دوسرے کو بھی گمراہ کر۔ اور جو چیزیں تواتر کے ساتھ احادیث میں ثابت ہیں ان کا انکار کرنا، یہ بھی فسق، یہ بھی کفر کے درجے میں، کفر کے قریب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علیہ السلام کی امامت کرانا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرنا، یہ خبر واحد میں اس پہ ایمان لانا یہ مستحب ہے، اس کو ماننا مستحب ہے، اور انکار کرنا یہ حماقت۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی یقین نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم غشنا برحمتک وجنبنا عذابک واجعلنا من عبادک الصالحین۔ صلی اللہ تعالی